الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات شہادت امیر المومنین امام المتقین مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے ہونے والی مجالس میں آج یہ تیسری مجلس ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیہ کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے، گزشتہ 2 شبوں میں 2 مجالس میں جو کچھ عرض کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کو منزل نجات تک پہنچنا ہے، اور کسی بھی منزل تک پہنچانے کے لیے چند ارکان ہیں جن کا ہونا ضروری ہے، ورنہ آدمی کسی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے ایک راستہ ہو جو اس منزل تک لے جائے، اور اس کے بعد صرف راستے کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس راستے کا پہچاننا ضروری ہے کہ کون سا راستہ منزل نجات تک لے جاتا ہے. لیکن صرف راستے کا پہچان لینا ضروری کافی نہیں ہے بلکہ جو راستہ منزل نجات تک لے جاتا ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس راستے پر منزل تک پہنچنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی منزل تک لے جانے والے راستے کو پہچان بھی لے لیکن اس پہ چلے نہیں، بیٹھ رہے، تو وہ کبھی منزل نجات تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہ 3 ہی چیزیں نہیں ہیں کہ جن تک پہنچ کے آدمی منزل تک پہنچ جائے گا. صرف منزل نجات تک پہنچانے والے راستے کا ہونا کافی نہیں، صرف اس کا پہچاننا کافی نہیں، صرف اس پر چلنا کافی نہیں، بلکہ قرآن کریم کی آیہ کریمہ اور اس کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ منزل نجات تک پہنچنے کے لیے صراط مستقیم پر صرف چلنا کافی نہیں ہے بلکہ اس راہبر کے پیچھے چلنا ضروری ہے جو اللہ کی طرف سے معین ہے.
اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اس دعا کے بعد اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن بندوں کو بتانے کے لیے وہ دونوں پہلو سامنے رکھ رہا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہیں۔ میں نے پہلے دن شاید آپ کی خدمت ایک جملہ اور کہا تھا کہ کن کا راستہ، یہ بتانے کے ساتھ ساتھ کن کا راستہ نہیں یہ بتانا قرآن کریم کا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ خالی ان کا پہچان لینا کافی نہیں ہے جو صراط مستقیم پہ لے کے چلنے والے ہیں، بلکہ ان کا بھی پہچاننا ضروری ہے جو صراط مستقیم کے پر لے کے چلنے والوں کے خلاف کھڑے ہیں، جو گمراہ ہیں اور جو جن پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوا ہے۔ اس لیے کہ اگر ان کو نہیں پہچانیں گے تو کہیں نہ کہیں آدمی خطرے کا شکار ہوگا اور صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، ایک وہ ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے ہی محبت کرتے ہیں۔ یہی فاصلہ ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تیری ہی عبادت کرتے ہیں تب نجات پاؤ گے، تیری بھی عبادت کرتے ہیں کہ نجات ملنے والی نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلاصہ کلام کے طور پر میں نے کل اور پرسوں کی باتوں کو سمیٹنا چاہا ہے تاکہ وہ حضرات جو ان دو شبوں میں نہیں آئے تھے میں ان سے بھی آج کی گفتگو کو مربوط کر سکوں ان کے ذہنوں میں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں جو حضرات روز تشریف لا رہے ہیں کہ وہ اتنی دیر میری باتوں کے دہرانے کو برداشت کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کل میں نے جس بات پر خصوصیت سے توجہ آپ حضرات کی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اور جو ساری کی ساری گفتگو اپنے نوجوان نسل کے لیے تھی جن کا مستقبل میں انتہائی شاطر دماغوں سے سامنا ہونے والا ہے، اور ہماری میں نے عرض کیا تھا کہ بے خبری کام آنے والی نہیں ہے اور خوش فہمی بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ اس وقت ایک خوش فہمی میں ہم مبتلا ہیں، ایک سچائی ہے، کڑوی سچائی ہے، مگر اسے ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ ہم صرف دین کے تھوڑے حصے کو سن کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت واقف کار ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم معاف کریں گے، لیکن اس سچائی کا احساس ہم کو کرنا چاہیے۔ صرف دین کے سننے پر اکتفا نہ کریں، دین کو پڑھنے کی کوشش کریں اور معتبر ٹھکانوں سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ مستقبل میں وہ شاطر نسلیں ہماری قوم کے سامنے آ رہی ہیں اور آ چکی ہیں جو ہمیں قدم قدم پہ بہکانے کی باتیں مسلسل کر رہی ہیں، لہذا ہر جگہ ہمیں مضبوط ہونا چاہیے۔ کل میں نے بنیادی بات یہ کہی تھی میرے عزیزوں، جو کہہ نہیں سکا تھا کہ اس وقت عالم اسلام میں جتنے فرقے پائے جاتے ہیں اور ان میں جتنے اختلافات پائے جاتے ہیں، چاہے وہ نظریاتی اختلافات ہوں چاہے وہ عملی اختلافات ہوں، یعنی چاہے عقائد کے اعتبار سے فرق ہو ماننے میں، سارے فرقے اسی لیے وجود میں آئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عقیدے میں فرق ہے۔ فرقوں کے اندر فرقے جو پیدا ہوئے ہیں وہ بھی عقیدوں کے اندر عقیدے پیدا ہونے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ہوشیار رہیے گا، اس وقت کا دشمن جو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اس کی سب سے بڑی یہی کوشش ہے کہ وہ عقیدوں کے اندر عقیدے پیدا کرا دے۔ میرے جملے کو شاید آپ نے محسوس نہیں کیا، آج ایک آفت آئی ہوئی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ اس سوچ کو ظاہر کرنے لگا میرا کہنا یہ ہے۔ میرے کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے مذہب میں۔ مذہب میں اللہ کا کہنا کیا ہے، نبی کا کہنا کیا ہے، رسول کا کہنا کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا کہنا کیا ہے، اور یہ ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام اور اس نے آگے امام سے کچھ بات شروع کی اور اس کے بعد کہا کہ اس مسئلے میں آپ کا کیا کہنا ہے، تو امام نے فرمایا
چھوڑ اس بات کو کہ تیرا کیا کہنا ہے، میرا کیا کہنا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں ہم اپنی طرف سے خود کچھ کہتے ہی نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو ہمارے جد رسول نے کہا ہے، اور ہمارا رسول وہی کہتا تھا کہ جو اللہ نے کہا ہے۔ تو میرے عزیزے جو ہم درمیان درمیان ذاتی عقیدے بنا رہے ہیں، آپ کا شاید اتنا سابقہ نہ پڑتا ہو، میں نے لفظ بہت ناپ تول کے زبان پہ لایا ہوں میں، کہ اس وقت ہم ذاتی عقیدے بنا رہے ہیں۔ یہ ذاتی عقیدے بڑے خطرناک ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ ان نظریات تک ہم پہنچیں جو محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہم کو عطا کیے۔ تو یہ جو مذاہب میں اختلاف ہے، جو اعمال کے درمیان فرق ہے، نماز کوئی کسی طرح پڑھ رہا، کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے، روزہ کوئی کب سے شروع کرتا ہے، کوئی کب ختم کرتا ہے، زکوٰۃ کوئی کہیں واجب مانتا ہے، کوئی کہیں واجب مانتا ہے، حج کوئی کیسے کرتا ہے، کوئی کیسے کرتا، یہ پورا عالم اسلام میں اختلاف ہے۔ ایک ایک جگہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے بجائے میں نے عرض کیا تھا کہ اس پورے عالم اسلام کے جتنے نظریاتی، عقائدی، عملی، اخلاقی مسائل میں اختلافی نظریات ہیں، ان کے پیچھے بنیاد ایک چیز ہے صرف۔ یہاں سے میری آج کی گفتگو کل سے جڑتے ہوئے شروع ہوتی ہے، ان کے پیچھے بنیاد ایک چیز ہے کہ آیا پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین، دین کا ذمہ دار بنا کے گئے تھے کہ نہیں؟ یہ ہے اصلی اور بنیادی سوال جو آپ کو کرنا چاہیے، کہ یہ طے کرو پہلے بیٹھ کے، سب باتیں طے کرنے سے پہلے، کہ پیغمبر اپنے بعد کسی کو اپنا بنیادی، اپنا جانشین اور وسیع اور خلیفہ بنا کے گئے تھے کہ نہیں؟ عالم اسلام میں دو ہی نظریے ہیں، ایک یہ کہتا کہ نہیں بنا کے نہیں گئے، ہمارے حوالے کر گئے۔ اچھا حوالے کر گئے تو کوئی معیار حوالے کر گئے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی معیار حوالے کر گئے تو معیار آپ مینٹین کر سکے کہ نہیں؟ یہ ساری باتیں ہیں جن کے تفصیل میں جانے کا بات اس وقت نہیں ہے، اور آپ ماشاءاللہ مجالس سنتے سنتے ان باتوں کو محسوس کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے حوالے کر گئے تو ہماری منمانی پہ چھوڑ گئے، تو پھر جس دور میں جو آئے گا ویسا چنے گا۔ آج کل اس دنیا میں اکثریت کی رائے پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اکثریت کی رائے ہو جائے تو بدترین گناہوں کو بھی قانونی قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ رشتے جنہیں مقدس رشتہ جو ازدواج کا رشتہ کہلاتا ہے، وہ کہاں اس کا لفظ لے آیا گیا ہے؟ تو اگر اکثریت کی رائے بغیر کسی معیار کے حوالے کر دی جائے تو کہاں تک پہنچائے گی اللہ بہتر جانے، اور جہاں تک آج پہنچے بہت پہلے پہنچ چکے تھے۔ خیر، تو بنا کے معین کر کے گئے نہیں۔ میں نے کہا تھا میں اس سلسلے میں صرف عقلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے زیادہ وقت بھی نہیں ہے، اور کل وہیں پہ بات پہنچی تھی جہاں سے مجھے چھوڑنا پڑی تھی۔ میں نے ایک بنیادی بات یہ کہی تھی کہ اللہ نے جو ہمارے دین ہمارے حوالے کیا ہے، جو پوری زندگی کو پر حاوی ہے، اس کے تین حصے ہیں۔ ایک وہ عقائد اور نظریات ہے جن کو ہم مان کے شروع کرتے ہیں۔ اللہ ہے کہ نہیں ہے، تو ایک ہے کہ کئی ہے، ایک ہے تو کیسا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے دین، اس سے پہلے کہیں سے نہیں شروع ہوتا، یہاں سے شروع ہونا چاہیے۔ اللہ تک پہنچے، اس کے وجود کو مانے، اس کی توحید کو مانے، اس کی عدالت کو مانے، اس کے علم کو مانے، اس کی قدرت کو مانے، اس کی رحمت کو مانے، اس کی حکمت کو مانے، تو نبوت تک پہنچے گے۔ اس کے بغیر عقیدے نبوت تک آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کیسے پہنچتا ہے، میں ان جزیات میں روز چلا بھی جاتا ہوں، جانا بھی نہیں چاہیے۔ اس طرح سے پہنچتا ہے کہ ہم نے دیکھا ایک علیم، ایک حکیم، ایک قادر، ایک رحمان، ایک رحیم مالک ہے جس نے میری زندگی کی ہر ضرورت کا انتظام کیا میرے وجود سے پہلے۔ تو اگر اس نے میری زندگی کی ہر ضرورت کا انتظام کیا میرے وجود سے پہلے، تو میں پیدا ہوتا ہوں تو نہ کچھ میرے پاس عقل ہے، نہ سمجھ ہے، نہ علم ہے، کچھ نہیں ہے، میں ہدایت کا محتاج ہوتا ہوں۔ تو زندگی کی ہر ضرورت کا انتظام کرے، کیا وہ میری ہدایت کا انتظام نہیں کرے گا؟ اور یہی اصلی سوال نبوت کی شکل میں اس تک پہنچاتا ہے، اور نبوت دین کو لانے کا کام کب کرتی ہے، اور دین جب اپنی کمال کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر میری عقل سوال کرتی ہے کہ 1,24,000 نبیوں کو، زندگیوں کو، قیمتی زندگیوں کو لگا کہ اللہ نے جس دین کو ہم تک پہنچایا تھا، کیا آپ اسے چھوڑ دے گا کہ جو جی چاہے ہو جائے، یا اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کرے گا؟ اور یہیں سے نظریہ امامت کا
وجود شروع ہوتا ہے اور پھر تقویتی گفتگو ہوتی ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ میں اپنے جوانوں کی خدمت میں ایک عقلی گفتگو رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کہنا یہ ہے اور ہمارا کہنا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. اور وہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر تبلیغ دین کے پہلی منزل میں دین انہوں نے بعد میں پہنچایا ہے، وسیع کو پہلے پہچانوایا. یہ وہ حقیقت ہے. لیکن یہ تاریخی بحث ہے، لہذا میں اس میں نہیں جاؤں گا اس کے تفصیلات میں. میرے عزیزوں، کیا یہ ممکن ہے کہ پیغمبر جیسا صادق و امین؟ کل میں نے یہاں تک بات پہنچائی تھی کہ حضور نے جب تبلیغ دین کھل کے شروع کی ہے تو اس وقت حضور نے مکے کے کفار کو، جن کے درمیان انہوں نے 40 سال گزارے تھے، 40 سال جس قوم کے درمیان آدمی رہے وہ قوم اچھی طرح سے، اور پھر وہ بھی پیغمبر جیسی شخصیت. ایک سورج ہے، چاہے وہ اندھے ہوں مگر وہ تو سورج ہے نا. چاہے ان کی نگاہیں کمزور ہوں مگر وہ تو سورج ہے نا. کچھ نہ کچھ روشنی تو پہنچ ہی رہی ہے. تو کم سے کم صداقت و امانت کی روشنی تو تک پہنچی گئی. کا کیسا پایا؟ کا صادق و امین پایا. اچھا یہ بتائیے، جو تبلیغ اسلام کی ابتدائی منزلوں میں کفار مکہ نے پیغمبر کو امین پایا اور ان کی امانت داری پہ بھروسہ کیا، اور کتنا امین پایا؟ پیغمبر نے پوچھا اگر میں تم سے بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سچا کتنا اور امین کتنا؟ کہا اگر پہاڑ کے پیچھے میں بتاؤں لشکر چھپائے تو تم مان لو گے میرے کہنے سے یا ڈھونڈنے جاؤ گے؟ کہا نہیں، آپ کہیں گے مان لیں گے. تب پیغمبر نے پھر دین کو پیش کیا. اب بات کہنے کا وقت بالکل نہیں ہے، ورنہ یہاں پہ ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے حضور نے اپنی صداقت و امانت کا اعتراف پہلے لیا، اسی طرح سے کیسا پایا؟ سچا پایا. اب اس کے بعد پیغمبر سیدھے کہہ دیتے کہ یہ دین لے کے آیا ہوں. یہ بیچ میں پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر والی بات کہنے کے قابل. تو میرے عزیزوں، پہاڑ کے پیچھے جو لشکر ہے اسے کفار مکہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہے بھی نہیں اور دیکھ بھی نہیں رہے. ہو بھی تو نہیں دیکھ رہے ہیں، تو انہیں دکھائی نہیں دے رہی چیز، تو ان کے لیے وہ ظاہر ہے کہ غائب ہے، غیب کی منزلوں میں وہ لشکر ہے. تو پیغمبر نے تبلیغ دین کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک طرح سے ایمان بالغیب کا پیغام بھی قوم تک پہنچا دیا کہ مجھ پر اعتبار کر کے آگے بڑھ سکو گے تب جب تم غیب پر ایمان لانے کی عادت ڈال لو گے. انہوں نے کہا ہم نے آپ کو امین پایا، امانت دار پایا. اچھا، حضور کو جو امانت دار تبلیغ دین کے پہلی منزل میں پایا، تو بعد میں جو پیغمبر سے نے تبلیغ شروع کی اور انہوں نے پیغمبر سے مقابلہ شروع کیا، مکے کے اندر رہتے رہتے تکلیفیں پہنچا کے، ستا کے، اذیتیں دے کے، الزامات لگا کے، لالچ دے کے، ڈرا کے، جتنی ترتیبیں ان کے پاس تھی وہ سب آزمائی. ان ساری پوری تاریخ جو 13 سال کی مکے کی ہے، 13 سال کے مکے کی تاریخ کا اختتام کس واقعے پہ ہوا؟ جب پیغمبر نے ہجرت فرمائی. پیغمبر نے ہجرت فرمائی، 13 برس ان کے درمیان رہے ہیں اعلان اسلام کے بعد. تو 40 سال اعلان اسلام سے پہلے اس میں کوئی دشمنی نہیں، کوئی مسئلہ اس طرح کا نہیں. لیکن یہ 13 سال تو اب جن کے درمیان ہیں وہ سب دشمن ہیں. اور کیسے دشمن ہیں کہ اس حد تک آ گئے ہیں کہ اب وہ پیغمبر کی جان لینے کا منصوبہ انہوں نے بنا لیا. بس میں یہی جگہ پہ آپ کو لانا چاہتا تھا میرے عزیزوں. اب ہجرت کا وقت آ گیا، منصوبہ تیار ہے، 40 قبیلے کل ہیں، سب سے ایک آدمی شامل کر لیا گیا تاکہ جب ہم پیغمبر کو مار ڈالیں، شہید کر دیں، تو ان کا قبیلہ ان 40 قبیلوں سے یعنی ساری عرب دنیا سے لڑ نہیں پائے، اس لیے شامل کیا گیا. یہ جنگ احزاب سے بڑی جنگ تھی در حقیقت ایک طرح سے. اور وہ جنگ احزاب جسے ہم جنگ خندق کے نام جانتے ہیں، جنگ احزاب تھی وہ جس میں سارے گروہ جمع تھے. اس جنگ احزاب میں کسی کا تلوار چلانا کام آیا تھا تو یہاں اسی کا سونا کام آئے گا. 40 قبیلوں کی تلواریں کھینچی ہوئی ہیں اور حکم پیغمبر سے اور حکم پروردگار سے علی چادر تان کے سوئے ہیں. میں نے یہ منظر آپ کو یاد کیوں دلایا؟ میں نے عرض کیا کہ جو عقلی گفتگو ہے
عاقلانہ گفتگو. کیا یہ ممکن ہے کہ پیغمبر جیسا امانت دار یوں ہی چلا جائے اپنے بعد کسی کو معین کیے بغیر؟ ہجرت کا وقت ہو گیا, پیغمبر نے مولا علی کو حکم دیا میرے بستر پہ سو جاؤ. تاریخ پوری آپ سنتے رہتے ہیں. مولا نے جو پہلا اور آخری سوال یہ کیا ہے وہ یہ کیا کہ آپ کے بستر پہ سو جائیں تو آپ کی جان بچ جائے گی. اور تاریخ یہاں پہ جملہ لکھتی ہے کہ پیغمبر نے جب فرمایا کہ ہاں میری جان بچ جائے گی تو علی فوراً سجدے میں چلے گئے, خاک پہ سجدہ کیا. اور یہ پہلا سجدہ شکر ہے شاید. سجدہ شکر کیا کہ پروردگارا میرے رسول کی جان بچ جائے گی. لیکن صرف بستر پر لیٹنے کی ذمہ داری پیغمبر حوالے کر کے نہیں گئے, دو ذمہ داریاں اور حوالے کر گئے. ایک ذمہ داری یہ تھی کہ پیغمبر نے کہا ان کے گھر کی خواتین جس میں خود مادر مولائے کائنات ہے اور دختر پیغمبر گرامی ہیں اور کچھ خواتین ہیں, ان ساری خواتین کو اس دشمنوں بھرے شہر سے لے کے مدینے پہنچانا اکیلے علی کی ذمہ داری. اس ذمہ داری کے عطا کرنے میں کتنے اعتماد چھپے ہوئے ہیں پیغمبر کے, نہیں میں سوچ سکتے اس کو. ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے ان بیویوں کو مدینے پہنچانا, اور ایک ذمہ داری پیغمبر اور حوالے کر گئے. اور وہ ذمہ داری کیا تھی؟ کس کا سامان؟ جو مکے کے کفار ہیں ان کا جو سامان, جو امانتیں رکھی ہیں, سب کم وقتوں کو واپس کر کے آنا. بات پہ بات نکلتی ہے. اگلے دن مسجد الحرام میں آئے مولا علی, اعلان کیا آ کے لے جاؤ امانتیں. یہ بتائیے کہ یہ کس تاریخ کی امانتیں تھیں؟ کفار نے کب رکھوائی تھیں امانتیں پیغمبر کے پاس؟ تو میں تو یہی مجبور ہو کہوں گا مجھے تو نہیں پتا بھائی. یہ امانتیں تین قسموں, تین طرح کی ہو سکتی ہیں زمانے کے لحاظ سے. کچھ امانتیں ہو سکتا ہے اس وقت کی ہوں جب مولا علی پیدا نہیں ہوئے تھے. مولا علی کے اور رسول کی عمر میں کتنا فاصلہ ہے؟ 30 سال بڑے ہیں پیغمبر, 30 سال بڑے ہیں پیغمبر. 30 سال کے پیغمبر جب ہو گئے تب مولا علی پیدا ہوئے ہیں. جب مولا علی 10 سال کے ہو گئے اور پیغمبر 40 سال کے ہو گئے تو حکم بعثت ہوا. اور اس کے بعد جب ظہور ہوا, جب بعثت کے بعد ہجرت کا حکم ہوا تو 13 سال اور گزر چکے. تو مولا علی کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ 23 سال. تو امانتوں کا ایک حصہ تو وہ ہے جو مولا علی ہو سکتا ہے کہ جو مولا علی کی ولادت سے پہلے کا ہے. اس کے بعد 23 برس عام انسان کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک کہلاتا ہے بچپن اور لاشعوری کا دور, اور ایک ہوتا ہے شعور اور ہوش مندی کا دور. تو اس دور میں بھی دو مرحلے گزرتے ہیں. تو امانتیں ایک اس دور کی بھی ہو سکتی ہیں جب مولا علی عمر کی اس منزل پر ہیں جو عام انسانوں میں بچپن کا دور ہوتا ہے. میں نے لفظوں کو سنبھال کے استعمال کیا ہے. عام انسانوں میں, مولا علی کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہاں کوئی بے شعوری کا دور نہیں ہے. لیکن میں کر رہا ہوں عام انسانوں میں جو بے شعوری کا دور, بچپن کا دور ہوتا ہے, اس میں بھی تو امانتیں آئی ہوں گی. اور اس کے بعد چلیے علی کے شعور کے دور میں امانت آئی. پیغمبر نے کہا علی لے جاؤ اسے فلاں جگہ رکھ دو, یہ فلاں کی امانت ہے. تو مولا علی کی امانتیں جو ہیں ان میں سے ایک حصہ تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو علی کے ہاتھوں سے گزر کے رکھا گیا ہو, کہ کہاں رکھ دو, کس کی امانت ہے, کب واپس لے گا, کس کے دینا ہے. لیکن امانتوں کی دو قسمیں اور بھی تو نکلتی ہیں. ایک وہ جب علی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تب کی امانتیں بھی ہے. اب میں تاریخ کے چیلنج کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ علی نے ساری امانتیں واپس کی. کوئی ایک امانت واپس ہونے میں کوئی ایک آیا ہوتا کہ میری امانت بدل گئی, کوئی ایک آیا ہوتا کہ میری امانت بدل گئی. نہ اعتراض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علی کے پاس وہی علم ہے جو نبی کے پاس ہے. بات امانتیں واپس کر دی, امانتیں صاحبان امانت تک پہنچ گئیں.
علی اس کے بعد جو ذمہ داری تھی ایک ذمہ داری ادا کر کے دوسری ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. میں نے واقعہ آپ کو کیوں سنایا تھا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے، کیا یہ مزاج امانت پیغمبری کے مطابق ہے یہ بات کہ پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں اور اسلام کے لیے کوئی ذمہ دار چھوڑ کے نہ جائے؟ میرا اب سوال یہ ہے جو میں اپنے نوجوانوں کے ذہنوں میں بٹھا دینا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں یہ بتاؤ یہ امانتیں کس کی ہیں؟ امانتیں ساری کفار کی ہیں. ان امانتوں کو جو کفار کی امانتیں ہیں، پیغمبر مکے سے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے. کیا پیغمبر پھر واپس آئیں گے یہاں یا نہیں آئیں گے؟ واپس آئیں گے انشاءاللہ. سن 8 ہجری میں تو مکہ فتح ہوا، پیغمبر مکے میں داخل ہو گئے. اس سے پہلے صلح حدیبیہ والی منزل بھی آئی ہے. تو پیغمبر اس مکے میں آئیں گے اور فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے. اور کتنی مدت ہے؟ کل 8 سال. 8 سال کے بعد پیغمبر اس مکے میں واپس آئیں گے. توجہ دیں، میں نے سارا وقت آپ کو اسی مرحلے کے لیے لیا ہے. جا رہے ہیں تو امانتیں کس کی ہیں؟ کافروں کی. جا رہے ہیں تو ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف 8 سال کے لیے. مگر امانت پیغمبری کا مزاج یہ ہے کہ 8 سال کے لیے دنیا نہیں شہر چھوڑ رہے ہیں تو امانتوں کو لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہے. تو جو پیغمبر اتنا امین ہو کہ کفار کی امانتوں کو بھی چند برسوں کے لیے لاوارث چھوڑ کے نہ جائے، وہ پیغمبر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا جائے اور اللہ کی امانت اسلام کو لاوارث چھوڑ کے چلا جائے. ہم پیغمبر کے دامن امانت پہ کوئی داغ نہیں مان سکتے، چاہے اکثریت کہیں چلی جائے. امانت کا مزاج کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اپنے بعد کوئی نہ کوئی اس امانت الہی کا امانت دار چھوڑ کے جائیں گے. ایک صلوات بھیج دے محمد تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے، چند فقرے. امام زمانہ بلند تر صلوات. میں نے 2 فقرے کہے تھے. دوسرا فقرہ کہا تھا کہ اگر اللہ نے اختیار ہی دے دیا ہے، امت ہی کو اختیار دے دیا ہے، تو کوئی معیار بنایا ہے کہ نہیں بنایا کہ ہم اپنی منمانی کر سکتے ہیں؟ اگر اس راہ پہ بھی چلے جائیں تو قرآن کریم ایک سوال سب سے کر رہا ہے. سورہ یونس کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. پروردگار عالم کہہ رہا فمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، یہ بتاؤ کہ جو حق کی طرف دوسروں کو راستہ دکھائے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے. امن لا یہدی، یا وہ جو خود ہی سیدھے نہیں چل سکتا، الا ان یہدی، جب تک کہ اسے راستہ نہ دکھایا جائے. ایک وہ ہے جو دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے اور ایک وہ ہے جو خود ہی سیدھا نہیں چل پاتا. فرمائشیں سنی نا آپ نے، ٹیڑھے سیدھے کا مسائل آپ کے دماغ میں ہے نا، تو ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا. افمن یہدی الی الحق، جو حق کی طرف راستہ دکھاتا ہے وہ ہے اس لائق کہ اس کا اتباع کیا جائے. امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ کہ جو سیدھا خود چل ہی نہیں سکتا، راستہ پاتا ہی نہیں، راستے پہ چل ہی نہیں پاتا جب تک کہ اسے راستہ نہ دکھایا جائے. تو پھر تم کیا کر رہے ہو آخر؟ یہ سیدھی سیدھی تمہاری عقل تم سے کہہ رہی ہے کہ تم کو اس کی اتباع کرنا چاہیے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے. جو دوسروں کو راستہ دکھا رہا ہے اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، جو خود ہدایت کا محتاج ہے. میں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، اب یہ آیت پڑھ رہا ہوں. سورہ یونس کی آیت ہے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان
یہدا فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا آخر؟ تمہاری عقل تم سے کہہ رہی ہے اس کی پیروی کرو، اس کے نقش قدم پہ چلو، اس کی اتباع کرو، کہ جو سیدھا حق کا راستہ دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن تم اس کے پیچھے چل رہے ہو جو خود ہی اپنے راستے پہ نہیں چل سکتا جب تک اسے دوسرے نہ سکھائیں۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو، کہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یہ ایک معیار قرآنی ہے۔ اگر اس معیار قرآنی پر بھی پرکھا جائے کہ ہدایت دینے کے لائق کون ہے، تو ہدایت دینے کی جو شرائط ہے ان کی تفصیلات کا وقت بالکل باقی نہیں رہا۔ کسی کو راستہ بتانے لائق آدمی تب ہوگا جب خود راستے کو جانے، یعنی ہدایت دینے کی پہلی شرط ہے صاحب علم ہونا، صاحب علم ہونا۔ تو اگر اللہ نے ہمارے حوالے بھی کیا ہے تو معیار تو دیا ہے نا، اس معیار کے تحت بھی اگر جانا ہے تو اس کے بعد جانا ہے جو سب سے زیادہ صاحب علم ہو، اور پھر جا کے پیغمبر کے سارے اصحاب میں نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، کوئی ایک علی کے علاوہ ایسا نہیں دکھائی دیتا جو اس طرح سے کھل کے اعلان کرے سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو پوچھ لو۔ زندگی کے جس شعبے سے جو آدمی اٹھ کے سوال کر لیتا علی کو جواب دینا پڑتا۔ ایسے بس میں نے یہاں تک اپنے گزارش کو اس لیے پہنچایا ہے کہ چند فقرے مصائب کے اسی سے مربوط کرتے ہوئے علی سے زیادہ صاحب علم کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ نمونے آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، اور مجھے سب سے زیادہ جو بات بے چین کرتی ہے مولا علی کی تاریخ و سیرت کو پڑھ کے، مظلومانہ شہادت تو ان سب کی زندگی میں، کسی کا گلا کاٹا گیا، کسی کے سر پہ تلوار لگی، کسی کو ایسا زہر پلایا گیا کہ کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے خون کے ساتھ، کسی کو ایسا زہر پلایا گیا کہ غریب الغربا کی جلا وطنی کے عالم میں تنہائیوں میں، روایات بعض راویوں کے مطابق شدید در سینے میں ہمارے 8ویں امام کی طرح اٹھتا تھا کہ پتھر کو سینے پہ رکھنا پڑتا۔ تمام معصومین ظلم کے ساتھ شہید ہوئے، ظلم مظلوم زندگی ان کی ہوئی، تو زہر سے شہید ہونا یا تلوار سے شہید ہونا تو ان کی میراث تھی، لیکن ان کی مظلومیت کے کچھ اور حصے بھی ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ بے چین مولا علی کی زندگی کا وہ حصہ کرتا ہے جب علی منبر پہ بیٹھ کے آواز دیتے ہیں، چلو چلو مقابلے کے لیے چلو، ظلم ہو رہا ہے، تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ اور اس کے بعد اپنے ان ساتھیوں کو یاد کرتے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور علی کی اس آواز پر لبیک کہنے والے نہیں ہیں۔ علی کی تنہائی علی کی سب سے بڑی مظلومیت ہے، علی کی تنہائی علی کی سب سے بڑی مظلومیت ہے۔ اس سے بڑی مظلومیت اور کچھ نہیں ہے کہ علی اکیلے ہیں، علی آواز دے رہے ہیں اور علی کا ساتھ دینے والے علی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ کیسا کریم مولا تھا، کیسا کریم مولا تھا۔ دشمن قاتل ابن ملجم کو پہلے سے امام پہچانتے تھے، یہ بھی آپ کے علم کا ایک حصہ ہے۔ جب آپ کی ظاہری خلافت آپ کے حوالے کی گئی ہے اور بیعت لوگوں نے شروع کی ہے، تو ابن ملجم بیعت کرنے کے لیے آیا، امام کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ جب جانے لگا تو امام نے اس کو واپس بلایا، کہا جو بیعت کی اسے توڑنا نہیں۔ اس نے وعدہ کیا میں بالکل نہیں توڑوں گا۔ پھر چلا، پھر امام نے بلایا، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اس نے آخر کہا آپ مجھ سے اس طرح سے کیوں وعدے لے رہے ہیں؟ کہا خدا کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا۔ ابن ملجم جب چلا گیا تو کسی چاہنے والے نے کہا کہ مولا پھر آپ اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ تو امام نے فرمایا کیسا کیفا اقتل قاتلی، میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں؟ وہ میرا قاتل ہے، علی جانتے ہیں قاتل ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب قاتل گرفتار ہو کے لایا گیا ہے، رسیوں سے جکڑے ہوئے قاتل کو بھی دیکھ کے علی کے دل میں رحم کی موجیں اٹھیں۔ کہا سب سے پہلے اس کی رسیوں کی گرہیں ڈھیلی کر دو۔ امام حسن سے جملے امام نے فرمائے تھے، کہا تھا اس کی گرہیں ڈھیلی کر دو، اس کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا، دیکھتے نہیں ہو اس کی آنکھوں میں کیسی وحشت ہے۔ یہ دشمن کی کیفیت ہے جو علی کو بے چین کر رہی ہے، یہ دوست نہیں ہے، یہ دشمن کی بے چینی سے علی اتنا بے چین ہو رہے ہیں۔ کیسے ظالم ہے وہ کہ جنہوں نے ایسے مہربان کو اتنا ستایا ہے۔ جناب
ام کلثوم نے یہی سوال کیا تھا، کیا میرا بابا تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میرا بابا تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اور اس ظالم نے اس وقت بھی جملہ کہا تھا، بس تم اپنے بابا کے ماتم کی تیاری کر لو، میں نے اپنی تلوار کو اس زہر میں ڈبویا ہے کہ جو زہر اگر پورے اہل کوفہ پہ تقسیم کر دیا جائے تو ان میں کوئی ایک سلامت بچنے والا نہیں ہے۔ یہی تو وہ زہر تھا، یہی تو وہ زہر تھا کہ جس کا اثر علی کے جسم پر اس طرح سے پھیلا تھا۔ آج 20 رمضان کی شام ہو گئی عزیزو، 19 رمضان کی صبح میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی ہے۔ بے چینی کا عالم یہ ہے کہ روایت کہتی ہے کبھی ہاتھوں کو سمیٹ لیتے تھے، علی کا ایسا صابر، کبھی ہاتھوں کو سمیٹ لیتے تھے، کبھی ہاتھوں کو پھیلا دیتے تھے، کبھی پیروں کو سمیٹ لیتے تھے، کبھی پیروں کو پھیلا دیتے تھے۔ علی کا ایسا مجاہد، نماز بیٹھ کے ادا کی ہے، رضا قبول کرنے کے لائق جس نہیں ہے، چند گھونٹ شربت کے لیے لیتے ہیں۔ جناب اسبغ ابن نباتہ راوی ہیں، 20 رمضان کا دن جب آیا ہے تو بے چین ہو کے پورے کوفے والے جمع تھے مولا کے احوال پرسی کے لیے، یا 19 یا 20 مجھے اتنا یاد نہیں رہ گیا ہے۔ باہر جب کوفے کے مومنین اور چاہنے والوں کی بے چینی کی آوازیں علی نے سنی تو کہا کہ سب کو اندر آنے دو، بیویوں کو ہٹایا، اہل کوفہ اندر آئے، اور اس عالم میں مولا کا ایک فقرہ سنیے، فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو تمہارا امام تمہارے درمیان سے جانا چاہنے والا ہے، جو چاہو پوچھ لو۔ مگر یہاں پر ایک جملہ علی کو بھی کہنا پڑا، خففوا سؤالکم، اپنے مولا کی حالت دیکھ رہے ہو، جو پوچھو پوچھو، مگر ہلکے ہلکے سوالات کرنا، بہت زیادہ سوال نہ کرنا۔ یہ مہربانی کا عالم ہے، یہ مہربانی کا عالم ہے۔ سارے اہل کوفہ چلے گئے، امام نے کہلایا جا کے کہہ دو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ سب چلے گئے مگر جناب اسبغ ابن نباتہ تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن گھر سے باہر نکلے، کہا اسبغ تم نے سنا نہیں مولا نے کیا حکم دیا ہے؟ کہا مولا سنا تو ہے مگر قدموں میں طاقت نہیں ہے، کیسے اٹھ کے جاؤں؟ بس ایک مرتبہ اپنے آقا کے چہرے اقدس کی اور زیارت کر لو۔ امام گھر میں داخل ہوئے، علی مرتضیٰ جو نیم غش کے عالم میں ہیں ان سے اسبغ کی کیفیت بتائی۔ امام نے کہا ٹھیک ہے اسبغ کو آنے دو۔ اسبغ ابن نباتہ گھر میں داخل ہوئے۔ اسبغ کہتے ہیں میں جب گھر میں داخل ہوا اور حجرے کی طرف بڑھا تو حجرے کے اندر میرے مولا کے چہرے پر مجھے نظر پڑی۔ تو پہلے مولا کے چہرے پر طبیب نے ایک پٹی باندھی تھی جس کا رنگ زرد تھا۔ اسبغ کہتے ہیں پہلے میں نے پورا چہرہ دیکھا تو مجھے پورا چہرہ زرد دکھائی دیا، لیکن جب نزدیک آیا تو پتا چلا یہ چہرے پہ پٹی ہے جو زرد رنگ کی ہے، لیکن خون میں زہر کے اثر سے پورا وجود علی کا زرد رنگ کا ہو چکا ہے۔ مولا اس عالم نے بھی بے چینی کے عالم میں اسبغ کی دل جوئی کی اور انہیں کچھ روایات رسول سے سنائی، اور جناب اسبغ ابن نباتہ کو رخصت کر دیا۔ اور اس کے بعد اب رات کی تاریکی کی وہ منزل آ گئی جب علی اس کائنات کو سونا چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ کنبے والے کو جمع کیا، امام حسن کو بلایا، ایک ایک فرد خانہ کے ہاتھ کو امام حسن کے ہاتھ میں بیانات شروع کیا۔ میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، لیکن ایک انتہائی معتبر خطیب سے تو کتاب میں دیکھے بغیر روایت نہیں پڑھتے سنا کہ امام حسن کے ہاتھ میں ایک ایک کنبے کے فرد کا ایک ایک کا ہاتھ دے رہے تھے، یہاں تک کہ جب سارے کنبے کو امام حسن کے حوالے کر چکے، اسی خیمے میں، اسی حجرے میں، ایک گوشے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا۔ وہ نوجوان جو کم سنی کے منزلوں سے نکل کے نوجوانی کی منزلوں تک پہنچ رہا ہے۔ آپ سب سمجھ گئے یہ کون ہے؟ یہ پیغمبر کے شیر، علی کے شیر کا شیر عباس ہے۔ کم سن عباس سر جھکائے کھڑے ہیں، امام کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے، کنبے کے ایک ایک فرد کا ہاتھ امام حسن کے حوالے ہو رہا ہے، یہاں تک کہ سید امیر المومنین نے سکوت اختیار کر لیا۔ ابو الفضل عباس
انتظار میں کھڑے تھے شاید سب کے بعد میری باری آ جائے، مگر جب امام نے آنکھیں بند کر لی تو ابوالفضل عباس آگے بڑھے، مادر گرامی بھی وہیں کھڑی تھی، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، اماں بابا نے سب کو آقا کے حوالے کر دیا، نہ جانے اس غلام سے کون سی خطا ہوئی ہے کہ مجھے اس طرح سے بے وارث چھوڑ کے جا رہے۔ ام البنین آگے بڑھی، پانتی آ کے بیٹھ گئی، قدموں سے آنکھوں کو ملنا شروع کیا۔ امام نے آنکھیں کھولی، کیا بات ہے کنیز خدا؟ کہا آقا اس غلام سے کون سی خطا سرزد ہوئی جو اسے لاوارث چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں یہ بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین کو بلایا، میرے لال یہاں نزدیک آؤ۔ کمسن عباس کو بلایا، جوان بیٹے کے ہاتھوں میں کمسن بیٹے کے ہاتھ دیے، میرا لال سارا کنبہ حسن کے حوالے، یا عباس تمہارے حوالے۔ علی نے آنکھیں موند لی، ایک آفتاب تھا جو ڈوب گیا، کائنات یتیم ہو گئی، سر و سینہ پیٹو کہ علی مرتضیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم علی مرتضیٰ۔